ملک کے لیے ویزا چاہیے، میرے رب کی جنت، میرے رب کی رحمت کا ملک ہے، وہاں کا ویزا محمد الرسول، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لیکن محمدی ویزا لگانے والے صرف امت محمد ہے۔ یہ سٹیمپ کروا لو، چلتا پھرتا محمدی نمونہ نظر آئے جانے والا کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی غلام ہے، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت کی عورت ہے، یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے۔ مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، میرے رب نے ان کو ایک بدو آئے، کہنے لگا محمد تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں؟ ہمارا دین کوئی غلط؟ اچھا، اور تم کہتے ہو روم و فارس فتح ہو جائیں گے، میری امت فتح کرے گی، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے بندے، ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ فتح کریں گے روم فارس؟ اچھا، اور پھر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے اور زندگی لے جائیں گے۔ بھلا آج تک کوئی دادا پردادا ہمارا اٹھ کے آیا ہے؟ یہ 3 باتیں میری سمجھ سے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے تھے، اس نے بہت اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کی اور اکھڑ لہجے میں بات کی۔ میرے نبی ہمیشہ مسکراتے، آپ مسکرائے، قال الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو یہ دیکھے گا روم و فارس فتح ہوں گے۔ پھر رہ گیا موت کے بعد اٹھنے کا قصہ، تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا بابا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عربوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا تو کہنے لگا تھا دوئی بھی ہو گئی کہ نہیں اتنی ہو ہی نہ جاوے، چل میاں کلمہ پڑھ۔ ہضم بڑا اچھا جذبہ، بہت اچھا جذبہ ہے، ہضم کرو، ہضم بد ہضمی اچھی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ مبارک، بہت مبارک، ایمان سے تو کہہ رہا ہے تکلیف۔ تو چلا گیا حضرت عمر کے زمانے میں، کلمہ پڑھ کے مدینے آ گئے، ہجرت ہی کر گئے۔ حضرت عمر اس کو بڑا پروٹوکول دیتے، اس کو بہت اعلیٰ درجے کا پروٹوکول دیتے۔ لوگوں کی نظروں میں سوال ہوتا کہ ایک عام سا دیہاتی ہے، اس کو پروٹوکول کس بات کا؟ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں اتنی عزت دیتا ہوں۔ جس مجلس میں یہ آیا تھا اس میں میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ سوال جواب کیے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے دلاؤں گا، اس دن میرا نبی جس کا ہاتھ لیں گے اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا یہ جنتی ہے، اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ میرے بھائیو اپنے ہاتھ چھوڑیں، اپنے ہاتھ چھڑا لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہم دے دیں، یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی ہمارا۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چند فرائض ہیں، نماز نہ چھوٹے، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے۔ جو نماز کا مطلب ہے صلاۃ، عربی کا لفظ ہے، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ سے چیز نرم ہو جاتی ہے پھر اس کو سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ لکڑی کو، لوہے کو، کسی ٹیڑھی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا ہے لفظ صلاۃ۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں صلاۃ دی ہے یہ کیا ہے؟ میرے نفس کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کے ٹیڑھے پن کو نکالنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح
المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے افلح دو جگہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، دو جگہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی. بھائی وہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے سارے ہی 5 وقت کے نمازیں ہوں. پر میری بدگمانی ہے کہ کچھ پڑھتے ہوں گے، اکثر نہیں پڑھتے ہوں گے. اس محفل سے اتنا ہر ایمان والا لے کے جائے کہ میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ آخری الفاظ تھے دو، نماز، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد. جب آواز کمزور ہوئی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر عمل میں گنجائش ہے. روزہ فرض ہو گیا، مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، قضا کر دینا. نماز فرض ہو گئی نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کر بیٹھ کر تیمم سے اشارے سے پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں چھوڑ سکتے. 14 صدی میں نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو میرے نبی کے نواسے کی جنگ کا موقع تھا، جب کربلا کا میدان قائم ہے اور ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی اور کائنات کا پاکیزہ ترین خون بہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا. سورج ڈھلا تو امام علی مقام نے سورج کو دیکھا تو بلایا زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کا سردار زہیر پائے، کہا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے. تھوڑی دیر جنگ روک. ہائے ہائے، تلواروں کے نیچے گردنیں اور نماز نہیں چھوٹ رہی. میرا بازار کا تاجر کہتا ہے فرصت نہیں ہے، دفتر کا افسر کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، ریڑھی کا مزدور کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، میچ دیکھنے والا بھی کہتا ہے میچ نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں، کھیل کھیلنے والا بھی کہتا ہے کھیل نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں. او میں تمہیں اپنے نبی کے نواسے کی نماز دکھاؤں. ان کو آج نماز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو جنت کے فیصلے ماں کا دودھ پیتے ہو چکے تھے. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن حسین، میرے جنت کے 2 پھول ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے. حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اگلی خوشخبری سنو، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر. اللہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اب حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے، حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی تو پانی، اماں پانی. اماں اٹھی پانی کے لیے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ لیٹ جا. جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، جلدی سے اٹھ، سامنے گھڑے میں پانی ہے، پانی نہیں گیا، باہر نکل گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بکری کھڑی تھی جس کے اوپر مشکل سے ہڈی اور کھال تھی، ماس تھا ہی نہیں، لیکن میرے نبی نے اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے لٹک نیچے آ گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا. کیا لاڈ لڑایا اپنے نواسوں کو. ایک زہر میں تڑپتا جان دے گیا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا. اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے تو وہ آگے بڑھ گیا پینے کے لیے. ہم نے کہا تم پیچھے ہٹو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر اس نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں، اس کو بعد میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. پیار کا میلان حسن کی طرف زیادہ تھا. اور اس کہنے میں ایک وجہ تھی کہ حضرت حسن چہرہ، سینہ، کمر تک بالکل اپنے نانا کے مشابہ. ہمارے نبی کی تصویر اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر. حضرت حسین اس کا الٹ تھے، چہرہ، سر، کمر تک اپنے باپ کی تصویر اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر. پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر فرمایا حضرت علی سوئے ہوئے تھے، جاگے نہیں، سوئے ہوئے تھے. فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں
یہ جو سویا ہوا ہے اور میں، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ کیا لوڑ لڑائے، این اللقا، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ گھر کی تعلیم، میرے نبی کی گھر کی تعلیم، میرے نبی نے اولاد کو محبت دی۔ ہم تعلیم دیتے ہیں، محبت نہیں دیتے، تو ماں باپ میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بود پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے 7 سال حسن، 6 سال حسین، مجھے یاد نہیں بٹھا کے کوئی نصیحت فرمائی ہو، گود دی پیار دیا، گود دی پیار دیا، صفات منتقل ہوئیں۔ اب این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو از فاطمہ ان کو بھیجو، بھاگے بھاگے آتے، آپ کیوں ہو جاتے؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، چڑھ جاؤ، اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں کو بٹھاتے، پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بلا کر اس کو کمر پہ بٹھاتے، پھر اکیلی زینب کو پورے کمرے میں کر لگواتے تھے۔ یہ میرے نبی نے 2 جہان کی ذمہ داریاں اٹھا کر، 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھا کر، آنے والی نسلوں کا ذمہ اٹھا کر اولاد کو اس طرح ٹائم دیا، گود دی، صفات منتقل ہوئیں۔ ہاں، ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، ملنے کبھی آیا نہیں، ذرا کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کھڑی ہو گئے، حضرت حسین آ گئے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے نبی کے ہچکیاں لینے کی آواز آئی، ہچکیاں۔ جب وہ توڑ کے اندر گئے تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور اس طرح وہ کر کے ہچکیاں لے کے رو رہے اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امتی سے ذبح کر دے، میرے جگر کو ذبح کر دے۔ ہے جنت کی سرداریاں مل چکی ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ نماز جو بھی پڑھی جاتی ہے، شمن ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، ہماری تلوار چلے گی، پڑھو نہ پڑھو۔ انہوں نے آ کر عرض کی جی نماز کی اجازت نہیں ہے، فرمایا نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ کراچی والوں کو پیغام دینا ہے کہ بازار ہو یا دفتر ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، وہی عزت اور وہی کامیابی ہے کہ تیرا سر زمین پر ٹک جائے اور تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھا نہیں ہے تو لیٹ جا، بول نہیں سکتا تو زبان کے اشارے سے کہ اللہ تو پڑا ہے۔ اب آدھوں کو جنگ میں کھڑا کر دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی۔ یہ 14 صدی کی منفرد نماز ہے۔ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اللہ اکبر کی آواز نے کیا ہلچل مچائی ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ نے زمین کے کلیجے کو کیا ٹھنڈا کیا ہوگا، اور عصر کے نماز سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ یہ ہر برائی سے کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز آ گئی، شراب چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، نماز آتی گئی، آہستہ آہستہ ہر برائی سے اللہ ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، یہاں تک کہ پورا دین مکمل ہو گیا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ چند عبادات، اس میں ایک نماز ہے، روزے میں گنجائش، حج میں گنجائش، زکوٰۃ میں گنجائش، آج فرض ہو گئی پورے سال میں جب دے دو، حج آج فرض ہو گیا ساری زندگی میں جب کر لو، روزے کے رکھنے کی ہمت کوئی نہیں، چھوڑ دو سردیوں میں رکھ لو، لیکن نماز اگر ہوش سلامت ہے تو پڑھنی پڑے گی، نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی۔ نماز پہلی امتوں کو 2 نماز، عصر اور فجر، اور صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، فجر کی 2، عصر کی 2، اور وہ بھی تلاوت نہیں، تسبیح، اور ہمیں 5، اور اس میں قرآن کی تلاوت، اور اس میں جنت کی سیر، اس میں جہنت کا خوفناک منظر، اس میں اللہ کی محبت کے تذکرے، اس کی رحمت کے تذکرے، اس میں قوموں کے عبرت کے تذکرے، اس میں اس کی قدرت کی بریائی کے ذکر، اللہ کے حبیب کے تذکرے۔ کیا قرآن ہے کہ دسترخوان ہے۔ ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے، اس سفر کو چلے کا تھوڑا ہوتا تھا،
وہ تو پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. پھر موبائل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ رات میں زیارت بھی کر لو، ہاں بھائی کی حال ہے، کی پکایا. تو بیوی بھی شوق میں ہے، خامد بھی شوق میں ہے. بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں، پھر ساری رات اپنی کہنے لگے ہاں پڑھ لو. اللہ اکبر. اور بیٹھی ہوئی بیچاری، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل چل. فجر کی اذان پہ 2 رکعت، فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگے ابا ریحانہ ہمارا ان کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا، خود بھی تھکے مجھے بھی تھکایا. کہنے لگے بیگم معاف کرنا، اللہ کی قسم میں بھول گیا. کہنے لگی وہی حق، ارے تیرا بھلا ہو، کیسے بھول گئے؟ ایک کمرے میں تو اور میں، تیسرا دیا نہیں، بھول گئے کیا؟ سانو چلے چ نہیں بھول دیا، نال نال آدیاں ساڈے، تم کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے سامنے جنت ایسے کھل کے آئی کہ میں سب کچھ بھول گیا، مجھے یاد ہے نہیں، مجھے یاد ہے نہیں. تو میرے بھائیو، نماز ایک حسین تحفہ ہے جو امت کو ملا ہے. سارے خزانوں کی چابی، جنت کی چابی، دنیا کی چابی، ہر چیز، ہر رحمت کی چابی، ہر شر کا تالا، ہر شر کا تالا ہے. اور دوسری چیز ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والا طرز زندگی، میرے نبی والا معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، سہ جانا، محبتیں پھیلانا، نفرتوں کو سمیٹنا، سکیڑنا، جس کی یہ ذرا لمبا مضمون ہے، یہ لمبا مضمون ہے. آج وہ ہمارے ایک طالب علم نے مجھے یاد کرایا کہ ہدایہ کی 1 جلد عبادات ہے اور 3 جلد معاملات ہیں. تو اسلام میں 1/3 عبادات ہیں اور 3/4 اخلاقیات ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے. معاشرت کا دین بڑا دین ہے اور مشکل دین ہے. عبادت کا دین اتنا مشکل نہیں. 1 لوٹا پانی 10 منٹ ٹائم نماز ہوگی، نماز ہوگی.